جی السلام ہاں جی علیکم، میں السلام پیاری علیکم۔ اور فیملی، یہ جو کیسی ہیں شوٹ میں آپ؟ کر رہی ہوں نا، تو یہ جناب شوٹ ہے 12 ربیع الاول، نہیں سوری، میں عاشر کا شوٹ ہے یہ جو میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، تو آپ کے ساتھ میں نے سوچا شیئر کر لیا اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو جناب یہاں پہ بنا رہی میکرونی، بچوں نے رکھا ہوا تھا روزہ، بچے کہہ رہے تھے مما آج کوئی اچھی سی چیز بنا لے جس کو دیکھ کے ہمارا روزہ کھولنے کو جی کرے۔ پتا ہے آپ کو بچے کتنے موڈی ہوتے ہیں نا جناب، بچوں کی فرمائش تو آپ کو پتا پوری تو کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں نے ڈالا آئل، گھی میں نے نہیں ڈالا، اس میں آئل ڈالا ہے۔ اور جناب آپ کو پتا ہے آئل سے جو میکرونی نا چپکتی نہیں ہے، میکرونی میری بہت اچھی بوائل ہو چکی تھی، تو اس وقت میں نا چھت پر کھڑی ہو کر نا ایڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ تو یقین مانے اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لاہور میں، اتنی پیاری بارش ہوئی ہے اور اتنا خوبصورت موسم ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو دکھا سکتی مگر رات کا ٹائم ہے، ایڈیٹنگ کر رہی ہوں باہر چھت پہ کھڑے ہو کر، تو بہت ہی خوبصورت موسم ہے۔ شکر اللہ کا، اللہ نے بارش جیسی نعمت بھی بنائی کہ بچے اوپر نیچے کھیل رہے ہیں اور آپ کو ان کا شور بھی آ رہا ہوگا، تو آپ پلیز اگنور کیجیے گا۔ تو یہ جو چکن تھا نا، یہ میں نے نا اس میں نا پیسا تھا چٹو میں، چٹو بٹے میں، وہ جو ہوتا ہے نا اس میں نے پیسا تھا، تو مگر صحیح نہیں پیسا گیا تھا، یہ تھوڑا سا گل جائے گا نا تو اس کو میں دوبارہ پیسوں گی۔ تو یقین مانے بہت مزے کی میکرونی بنی، اور سامنے ہی میرے درخت جو ہل رہا ہے نا بہت زیادہ، نیم کا درخت لگا ہوا ہمارے چھت کے گھر کے پاس لگا ہوا ہے، تو اتنی پیاری ٹھنڈی سی ہوا آ رہی ہے، اور آج تارے بھی نکل آئے ہیں، تو اتنی سردی پڑی ہے، اتنی سردی پڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں، لاہور میں اتنی دھند پڑی ہے۔ تو اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے جو باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، بچوں کے لیے، ٹرک والے، باہر مزدور جو سبھی رائڈر وغیرہ ہوتے ہیں بائک پر سفر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ دیکھیں دروازہ کس طرح سے آپ کو پیچھے سے آواز آ رہی ہوگی، دروازہ اس طرح سے لگا ہے، تو ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی، تو میں کہہ رہی تھی اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان ماؤں کے لال کو بیچارے جو بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے نکلتے ہیں، تو دھند وغیرہ جو ہوتی ہے، تو میں اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک تھوڑی سی بارش دے دے تو لاہور کا موسم تھوڑا چینج ہو جائے۔ تو انشاءاللہ شکر اللہ کا، تو بارش تو ہو گئی، اب ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، دل چاہ رہا تھا باہر جائے مگر باہر جا نہیں پائے بارش کی وجہ سے ہم، تو اسی وجہ سے وہ بھی پروگرام کینسل ہو گیا۔ اور آپ نے بتانا آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور پلیز مجھے فالو ضرور کیا کرے۔ اور میرا جو سٹینڈ ہے نا بہت ہی برا ہے، یقین مانے یہ بڑے، کتنی بار میرا موبائل گرتے گرتے بچا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اکثر تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ابھی گرنے والا موبائل، تو بہت ہی کوششوں کے بعد یہ نا جو سٹینڈ ہے نا اس کو میں کور کر پاتی ہوں، ٹھیک کر پاتی ہوں، اپنی روٹین پر لا پاتی ہوں۔ ایک تو موبائل کا وزن ہوتا ہے، اور اوپر سٹینڈ جو ہوتا ہے نا بالکل ہی خراب ہوتا ہے، تو وہ نا زیادہ وزن برداشت بھی نہیں کرتا۔ تو یہ پیچھے میرا ٹھاٹھا دروازہ لگ ہی جا رہا، تو مجھے نا ٹھنڈی ہوائیں اس قدر اللہ خیر کرے میں بیمار ہی نہ ہو جائے باہر ایڈیٹنگ کرتے کرتے، کیونکہ ہماری نا جوائنٹ فیملی ہے، تو اسی وجہ سے نا ماشاءاللہ سے بچے کھیلتے کودتے ہیں، تو ایڈیٹنگ کرنے کا نا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے مجھے نا بالکل بھی۔ تو انشاءاللہ میں نے مائک لیا، اور اس سے میں تھوڑی سی ولاگنگ سٹارٹ کروں گی مائک سے، کیونکہ آپ کو آواز کلیئر آئے گی میری، اور آپ نے بتانا یہ مائک سے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، آپ نے بتانا اوریجنل ریکارڈنگ اور مائک کی ریکارڈنگ آپ کو کیا فرق لگتا ہے، آپ نے پہلے بھی میری ویڈیو دیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے، تو پلیز مجھے ضرور سپورٹ کیا کریں۔ اور یہ میں نے ساری سبزی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے سارا بیچ میں ڈالے، دھو کر رکھ دی تھی، تو روزہ کھولنے سے پہلے میں نے سب چیزیں تیار کر لی تھی۔ اور ایک طرف بن رہا تھا، وہ دوسری طرف آپ کو چھوٹی سی دیچ کی نظر آ رہی ہوگی، چھوٹی دیچ کی بڑا پتیلا رکھا ہوا میں نے، اس میں بن رہا آلو مٹر گوشت، میرا خیال ہے مٹر نہیں بن رہے تھے، آلو گوشت بن رہا تھا، تو بچوں کی فرمائش میں یہ سب چیزیں بن رہی تھی۔ تو جناب آپ کو پتا بچوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کی فرمائش تو پوری کرنی پڑتی ہے، تو ماشاءاللہ خیر سے تو یہ بھی چیزیں کمپلیٹ ہو ہی چکی تھی، تھوڑا سا میں اس کو سوٹے کروں گی، پکانا بالکل بھی نہیں ہے اس کو آپ نے، کیونکہ یہ پک گئی نا تو بس، تو پھر رہ گئی، تو آپ نے پکانا بالکل نہیں ہے، اس کو سوٹے کرنا، اور اس کے بعد چلی سوس، سویا سوس، اور وہ لال سوس لال سوس، کالی سوس اور سفید سوس، چلے یہ بالکل اچھا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آ رہا، کسی کو کیوں نہیں آ رہا، مجھے ہی نہیں آ رہا، ان سوسوں کا نام ہی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ چائنیز ڈشیں ہوتی ہیں جی، ان کا نام تو بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا چائنیز نمک بھی میں نے ڈالا تھا،
تو یہ میں تھوڑی دیر رکھ دیا تھا تو میں نے سوٹے کرنے کے لیے، تو اس میں ساری میکرونی میں نے شامل کر دی۔ میکرونی شامل کر، دیکھیں میری میکرونی کتنی کھلی کھلی ہے۔ بعض میکرونی دیکھتی ہوں میں ایسی چپکی ہوتی ہیں ساتھ، پتہ نہیں زیادہ بوائل کر دیتی ہیں یا بیچ میں آئل نہیں ڈالتی۔ میری میکرونی ایک ایک دانہ اس کا الگ تھا، یہ دیکھیں جیسے کہ تیسی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کافی دیر پہلے اس کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا، تو کافی ٹائم کے بعد، مثلا میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے بعد میں اس کو بنا رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ میں نے نا آلو مٹر بھی مٹر گوشت بھی پکا رہی تھی، اس کی طرف بھی میرا دھیان تھا، میکرونی کی طرف۔ میکرونی اس لیے جلدی بنا رہی ہوں میں کیونکہ بچوں نے فرمائش کی تھی کہ ہم روزہ اسی سے کھولیں گے، تو میں نے کہا چل یہ بھی ضروری ہے، تو کھانا بعد میں ہم کھائیں گے ماما۔ تو یقین مانے میکرونی ہی انہوں نے کھائی، کھانا بالکل بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا ساتھ میں نا زیرے والے چاول بھی بنا لوں، بٹ ٹائم بہت کم تھا، اسی وجہ سے آپ کو پتا رات کو 10 بجے گیس چلی جاتی ہے۔ تو ابھی دودھ بھی بوائل کرنا تھا، میں نے دودھ سوڈا بھی بنانا تھا میں نے، اور جلدی جلدی سے میکرونی میں تیار کر رہی تھی۔ اور میرے پاس چیٹر چیز بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پہلے میں میکرونی بناتی تھی نا، اس میں اوپر سے نا ایڈ کرتی تھی، بہت مزے کی لگتی تھی، تو میں نے کہا تھا وائٹ سوس وائٹ پاستا بھی بناؤں گی، مگر ٹائم کی وجہ سے نا، کمی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ تو انشاءاللہ اگر رمضان آ رہا ہے، کوشش میری پوری ہوگی کہ میں رمضان میں اچھی اچھی ڈشیں بناؤں، اچھی اچھی چیزیں ایکسپیریمنٹ کروں۔ تو ویسے بھی رمضان کو پتا ہے، کوئی چٹپٹی چیزیں جب تک ٹیبل پر نہ سجے رمضان اچھا ہی نہیں لگتا ہے، جیسے پکوڑے سموسے۔ میرے گھر میں تو لازمی پکوڑے بنتے ہیں، جو میرا بیٹا ہے نا وہ فرمائش کر کے بناتا ہے، مما آپ نے پکوڑے لازمی ہونا، اگر کچھ ہو نا پکوڑے دہی بڑے لازمی ہوتے ہیں، تو 200 تو آلموسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو جناب یہ میری میکرونی ہو گئی تھی تیار، اور میں اس کو دوسری طرف شفٹ کر رہی تھی، اور یہاں پر میں کروں گی آلو گوشت۔ آلو گوشت بھی میں اور یہ میں ٹیسٹ کروا رہی تھی اس کو، اپنے چھوٹے بیٹے کو، تو کہہ رہا تھا مما آپ مجھے ڈال کے، تو میرا بیٹا تھوڑی دیر رہ گی روزہ کھولنے میں، آپ ٹیسٹ کر لو، آپ مجھے بتاؤ نمک مرچ ٹھیک ہے۔ اس میں نے لال مرچ بھی ڈالی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، تو کہہ رہا تھا مما بہت مزے کی بنی ہے، تو اس کو میں دوبارہ دے رہی تھی۔ تو جناب اس کو میں الگ سے ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی، تو اس کے بعد میں آلو گوشت کی تیاری شروع کر دوں گی، کیونکہ کھانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ روزے تقریباً 5 منٹ رہ چکے تھے روزہ کھلنے میں۔ تو اللہ برکتوں اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ بھی آگے آ رہا ہے، اور یہ تھی عمران سے آئے گی شبرات، اس کا بھی انشاءاللہ روزہ میرے بچے رکھیں گے، اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، تو آپ نے میری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، لائک کرنی ہے، واچ کرنی ہے، تو آپ مجھے سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ اور یہ دیکھیں پھر میرا سٹینڈ گر گیا، اس کو نا بڑی مصیبت ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں یہ ٹکتا جناب، میں اس کو اتنا ٹکاتی ہوں نا پھر بھی نہیں ٹکتا، جب کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی ویسے ہو جاتا ہے، بہت مشکل۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا موبائل گر گیا نا تو بس گئے کام سے۔ جیسے بھی کیسے کر کے اللہ کر کے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی، کافی دیر بعد میں نے ویڈیو شوٹ کی، تو تھوڑی دیر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتا شبرات کافی دیر کی جا چکی ہے، میرا خیال ہفتہ 1.5 ہفتہ ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو شوٹ کیا۔ تھوڑی مصروفیت بھی تھی گھر میں شادی ہے، اسی وجہ سے میرا جو ایڈیٹنگ کا جو ویڈیو بن تو جاتی ہے، مجھے ایڈیٹنگ کرنا نا بہت مشکل مجھے کام لگتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ میرا آلو گوشت بھی تیار ہو گیا، جھٹپٹ سے میں نے ساری چیزیں تیار کر لی۔ اور دیکھیں چولہے کا حال دیکھیں، اس کو روزانہ میں صاف کرتی ہوں، ایسا ہوتا ہے دن میں ایک نہیں 2 بار بھی اس کو صاف کر لیتی ہوں، کبھی تو 3 بار بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ گندا ہی رہتا ہے۔ تو بس اسپیس تھوڑی ہے، جگہ تھوڑی ہے، اسی وجہ سے سارا کام چولہے کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا میں نے کاؤنٹر رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا کام اس پر بھی ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپ اس کو اگنور کریں، اور آپ میرا آلو گوشت پہ فوکس کریں، دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس میں نے ڈالی تھوڑی سی کستوری میتھی، اور اس کو ڈالتے اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے بتانا مجھے کیا آپ آلو گوشت میں کستوری میتھی ڈالتے ہیں؟ تو میں تو ڈالتی ہوں جناب۔ اور یہ میں نے گرم مسالہ پیس کے ڈال دیا، میں نا یہ جب بھنائی کرتی ہوں نا اس گوشت کی اور آلو کی، ساتھ ہی چیزیں ڈال دیتی ہوں، تھوڑا سا نگنوں بھی ایڈ کیا میں نے۔ تو آپ نے مجھے بتایا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی، انشاءاللہ اچھی ریسیپی لے کر آؤں گی، اور آپ نے مجھے کمنٹس کرنے اچھے، اور جو بھی آپ کا سوال ہے اس کا جواب بھی میں ضرور دوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ میرا انتظار کیا کریں، آپ میری ویڈیو کو واچ کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، آپ کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے گا، تو کیوں نہیں، کیونکہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، خاص ہمیں بھی تو اللہ پسند کرتا ہی ہے نا۔ تو اسی وجہ سے
میں کہہ رہی تھی کہ جناب جلدی سے میں نے کھانا بنا بھی لیا، اور یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ایڈ کیا، پانی صرف میں نے حسب ضرورت ہی ایڈ کیا تھا، کیونکہ آلو بھی گل چکا تھا، گوشت بھی گل چکا تھا میرا، تو میرا کھانا بھی بالکل ریڈی ہو چکا تھا۔ تو سردی بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی، میں باہر چھت پہ کھڑی ہو کر میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، تو یقین ہمارے ہاتھ پاؤں میرے بالکل ایسے ٹھنڈے برف ہو چکے تھے۔ تو آپ نے کہا، آپ کہتے ہوں گے کیا مصیبت پڑی ہے؟ نہیں، مصیبت کی بات نہیں ہے، جیسے آپ لوگ پیار لائک اتنا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو انسان کا دل تو کرتا ہی ہے کہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لائی جائے۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، پلیز اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، فالو تو لازمی آپ نے کرنا ہے، اور سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو۔ اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ثنا زین، اور میرے فیس بک کا نام ہے یوسف ثنا۔ تو یہ دیکھیے، یہ میرا سالن بھی تیار ہو چکا تھا، تو یہ میں نے ڈھکنا تھوڑا سا اٹھایا تھا کیونکہ اس پہ بھاپ جمع ہو گئی تھی، تو